Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Wasim Beg, again here with you all. Professional practices BS software engineering ہم study کر رہے ہیں. Lecture number 10, social media and its impacts on society. اس سلسلے کے 3 لیکچرز آپ دیکھیں گے. یہ لیکچر نمبر 1 ہے, سوشل میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹس آن سوسائٹی, اور سیکوینس میں لیکچر نمبر 10. What is social media? Use of web-based technologies allowing the creation and exchange of user-generated contents. Blending of technology and social. تو جیسے اب دیکھیں فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا لنکڈ ان یا ٹویٹر ہے یا فورسکیئر یا گوگل بز جو آپ یوز کر رہے ہیں, دیز آل آر ایگزامپلز آف سوشل میڈیا. دی سوشل in social media implies our conversation. The difference between social media and the TV is that with the later viewers seldom engage with the program maker of the show that they are watching. Only in very recent times have program makers expand into the world of social media. Think X Factor. اب دیکھیں ٹی وی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا میں آپ اس کو اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ٹی وی میں صرف ون وے براڈ کاسٹ ہوتی ہے. آپ پروگرام صرف دیکھ سکتے ہیں, وہ سوسائٹی کو کسی طریقے سے متاثر تو کرتا ہے لیکن آپ ڈائریکٹلی پروگرام کے میکر سے انگیج نہیں ہو سکتے. تو واٹ از سوشل میڈیا, اس کی ڈیفینیشن کی بات ہم کرتے ہیں. دی سینٹرل آفس آف انفارمیشن www.coi.gov.uk said the following in its publication engaging through social media. تو ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کریں, سوشل میڈیا از اے ٹرم used to refer to online technologies and practices that are used to share opinions and information, promote discussion and build relationships. دوبارہ دیکھیں, social media is a term used to refer to online technologies and practices that are used to share opinions and information, promote discussion and build relationships. Social media services and tools involve a combination of technology, telecommunication and some kind of social interaction. They can use a variety of different formats, for example text, picture, video and audio. Social media is different to traditional forms of communication such as through newspaper, television and film. اب یہ ان تینوں سے ڈفرینٹ ہے. کیسے؟ Number 1, cheap. Anyone with access to the internet, for example, through public libraries. Number 2, accessibility کی اگر آپ بات کریں, the tools are easy to use and enabling the بات کریں اگر آپ, تو آپ دیکھیں اخبار میں اگر آپ اخبار یا نیوز پیپر کی بات کریں تو آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے. تو enabling allow almost anyone to do things that previously were only the preserve of well-resourced organizations. تو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ بات کریں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے کسی ٹاپک کے اوپر, تو انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہو گیا. یوٹیوب اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ آپ کوئی بھی ویڈیو واچ کر کے جو انٹرنل پروسیسز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ نیوز پیپر پہ کے ساتھ یہ پاسبل نہیں تھا. اور اسی طریقے سے دی یوز آف دی ورڈ سوشل امپلائز آ کنورسیشن. سوشل میڈیا از ڈیفینیٹلی ناٹ اباؤٹ ون وے کمیونیکیشن. جس طرح ٹی وی ہے یہ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے ٹو اے لارج آڈینس فرام بگ آرگنائزیشن. تو اس میں آپ رپلائی بھی کر سکتے ہیں, آپ باقاعدہ
انگیج ہوتے ہیں. میگا ٹرینڈ 1 دی ڈیتھ آف کنٹرول. اب یہ وہ چیزیں ہیں. میگا ٹرینڈ 1 کیا کہتا ہے؟ دی ڈیتھ آف کنٹرول. اولڈ ایرا میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے اور وہ ٹی وی کے اوپر یا نیوز پیپر میں جو اس کا دل کرتا ہے وہ پبلش یا براڈ کاسٹ کروا دیتی ہے. لیکن اب نئی ایج میں کیا ہے؟ اینی ون literate with an internet connection can self-publish for free. Hard to control can only influence. تو اب جو پرانا دور تھا کہ صرف فار ایگزامپل پاکستان کی بات کریں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور جب دل کیا گورنمنٹ کا جو دل کیا نیوز اس پہ پبلش کروا دی. اب یوٹیوب کے اوپر لائیو چینلز ہیں. اگر آپ نے ٹی وی بند بھی کر دیا ہے، براڈ کاسٹ بند بھی کروا دیے ہیں، کیبل بند بھی کر دی ہے، تو آپ موبائل فون کے اوپر جون سا چینل آپ کا دل کرے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میگا ٹرینڈ 1 کیا ہے؟ دی ڈیتھ آف کنٹرول، یعنی ہمارا کنٹرول نہیں رہا. اس لیے آج کے دور میں اگر فار ایگزامپل جیسے آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی اگر آپ ایگزامپل لیں، انڈیا نے وہاں پہ انٹرنیٹ اس لیے بند کیا تاکہ کنٹرول کر سکیں، نیوز کو کنٹرول کر سکیں. ادروائز انڈیا کے خلاف نیوز انٹرنیشنلی جا رہی تھی. تو میگا ٹرینڈ 1 کیا ہے؟ دی ڈیتھ آف کنٹرول، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کنٹرول نہیں رہا. میگا ٹرینڈ نمبر 2 کیا ہے؟ فیور گیٹ کیپرس. اب سوشل میڈیا کی بدولت یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے انفارمیشن جو سی وہ لیک ہوئی. پرانے دور میں کیا تھا؟ مثال کے طور پہ 25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تھا کہ آپ کے پاس گیٹ کیپرس سے 1 to 1 یا 1 وے براڈ کاسٹ ماڈل سے، اور آپ کے لیے ایک خبر کو اپنی مرضی کے مطابق پبلش کروانا وہ پاسبل تھا. لیکن اب یہ پاسبل نہیں ہے. نیو ریالٹی کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر خبر ڈال دی جاتی ہے، میڈیا پہ وہ بڑی سپیڈ سے پبلش ہوتی ہے اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ نیوز جون سی وہ پبلش کروا دیتا ہے. تو کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہے. تو ایک تو کنٹرول آف ڈیتھ ہو گیا، اور نمبر 2 جو گیٹ کیپرز ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر ہے فریگمنٹیشن، ہیوج کلاؤڈ آف انٹریکشن. یعنی پہلے صرف ٹی وی ہوتا تھا یا ریڈیو تھا، اب آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، ٹویٹر ہے آپ کے پاس فار ایگزامپل. اس کے علاوہ آپ جس طریقے سے چاہیں نیوز جو سی ان کو پبلش کروا سکتے ہیں. ہیوج کلاؤڈ آف انٹریکشن. کنورسیشن آر ڈسٹریبیوٹیڈ wherever people from opinion blogs, social networks, YouTube ہے separate provide for the contents and platform for the content. تو اتنا کچھ ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ کہیں ایک جگہ پہ خبر لگا دیں وہ ایسے اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو یہ 3 ٹرینڈ ہیں. ٹرینڈ نمبر 1 دی ڈیتھ آف کنٹرول، اور اس کے بعد فیئر گیٹ کیپرس، اور اس کے بعد فریگمنٹیشن. اور جو میگا ٹرینڈ نمبر 4 ہے دیٹ از نیو ویب لینڈسکیپ. اولڈ ویب ایرا میں کیا ہوتا تھا؟ پش کمیونیکیشن، ویب ایز ڈسٹریبیوٹیڈ چینل. لیکن اب ویب ایز کمیونٹی ہے. یعنی پہلے صرف پبلش ہوتا تھا، یعنی جیسے ٹی وی براڈ کاسٹ کرتا ہے اس طرح جو اولڈ ویب ایرا تھا وہ صرف براڈ کاسٹ کرتا تھا، وہ ڈیٹا لیتا نہیں تھا. لیکن اب جو ویب سائٹس ہیں وہ ڈیٹا لیتی بھی ہیں، وہ ڈیٹا دیتی بھی ہیں. تو اولڈ ایرا میں کیا تھا؟ دی ویب واز اے چینل فار پشنگ آؤٹ انفارمیشن. سائٹس وار اسٹیٹک مین کہ ان کے ساتھ ڈیٹا بیس اٹیچ نہیں تھی. ای بروشرز، دی ویب واز یوٹیلیٹیرین اور پیپل فیلٹ نیوٹرل اباؤٹ اٹ. اور اب جو ویب ایز کمیونٹی ہے، نو پیپل اسپینڈ موسٹ ٹائم آن انٹریکٹیو سوشل میڈیا. ہر وقت آپ فیس بک پہ رہتے ہیں. دی سوشل ویب از انفارمل، امرسیو اینڈ ایموٹیو. تو اب صورتحال ڈفرینٹ ہے کہ آپ میسج لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو فوراً اس کا رپلائی بھی آتا ہے. تو یہ نیو ویب لینڈسکیپ آپ کے سامنے ہے جو ایکچولی پل اینڈ پش دونوں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. پہلے صرف پش تھا. میگا ٹرینڈ 5 کیا ہے؟ نیو جرنلزم. یعنی پہلے تو باقاعدہ آپ کو ایک نیوز پیپر کا ہیڈ آفس بنانا پڑتا تھا، پھر آپ پرنٹنگ پریس لگاتے تھے، اور بڑا خرچہ کرنے کے بعد آپ
جو ان سے وہ صحافی جو ان سے وہ جرنلسٹ ہائر کرتے تھے وہ اچھی خبریں نکال کے بہتر طریقے سے تحقیق کر کے پبلش کرتے تھے. اب تو گھر میں بیٹھا ہوا ایک بندہ اسے اپنا چینل بنایا ہوا ان پڑھ بندہ وہ صرف وہ پیسے کمانے کے لیے اسے چینل بنا کے اور گھٹیا خبریں اور ریلیجن کو وہ بدنام کر رہا ہے اور گورنمنٹس کو وہ بدنام کر رہا ہے, پولیٹکس کو وہ بدنام کر رہا ہے, آرمی کے خلاف وہ جو ان سے وہ اشتہارات وہ لگا رہا ہے. تو یہ نیو ریئلٹی جو ان سے نیو جرنلزم ہے, یہ ان پڑھ جرنلزم اس کو آپ کہہ لیں, میسی اینڈ اوپینیٹڈ, جس کے ذہن میں جو آیا اس نے وہ چھاپ دیا. ہیوج اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ, ایوری ون کین رپورٹ, ایچ سیٹس ہز ہر اون رولز, کوئی قانون نہیں ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ پبلش کر دیتا ہے. نو اوبلیگیشن ٹو بی بیلنسڈ, اور اس بندے کی نہ کوئی تعلیم ہے اور نہ اس کا کوئی علم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بندہ جو سا وہ جو دل کرتا ہے وہ ویڈیو بنا کے صرف پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے. ہاؤ بگ از سوشل میڈیا ان دی یو کے, اگر صرف آپ یو کے کی بات کریں 10 ملین پلس یو کے اکاؤنٹس, نیوز پیپر سیلز وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں, اور 5% آف یوزر رائٹ 75% آف ٹویٹس. تو اب دیکھیں یہ اب جو 5% آف یوزرز رائٹ 75% آف ٹویٹس میں ان کے بہت سے لوگ جو ان سے وہ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں. اس کو آپ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں. اور اگر آپ ادھر فیس بک کی ایگزامپل لیں 30 ملین پلس اکاؤنٹس, آلموسٹ ہاف دی یو کے پاپولیشن, یعنی اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں تو یہاں پہ تقریباً 30 ملین سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں. یہ فیس پہ یہ پرانا ڈیٹا ہے, کیونکہ جو بکس میں ڈیٹا ہوتا ہے اور سلائڈس میں پڑھایا جاتا ہے یہ کنفرم ڈیٹا ہوتا ہے, اور یہ پرانا ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ کاپی رائٹ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو یہ لیٹسٹ ڈیٹا نہیں ہے. اب تو یہ تعداد جو ان سے یہ بلینس تک پہنچ چکی ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایج فیکٹر کی بات کریں تو 13 to 15 لوگ جو یوز کر رہے ہیں, اور 16 to 17, 18 to 24, آلموسٹ ہاف دی پاپولیشن. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو گرین ایریا ہے 25 to 34 جو لوگ ہیں, اور 18 to 24, یعنی جو ہاف پاپولیشن ہے وہ 18 سے 34 سال کے لوگ ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہیں. اور اگر آپ 54 تک چلے جائیں تو بلو ایریا اور گرے بھی ساتھ ملا لیں, تو جو باقی ایریا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 18 سے کم اور 54 سے 55 سے آنورڈ وہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں, سوشل میڈیا نیٹ ورکس آر موونگ ٹورڈس پیمنٹس آن دوز پلیٹ فارم, ایگزامپل فیس بک, یا اگر آپ بٹ کوائن کی بات کریں تو یا پے پال کی آپ ایگزامپل نہیں, یہ ساری کی ساری جو ویب سائٹس ہیں یہ اب آن لائن جو سا وہ پیمنٹس آپ کو افورڈ کر رہی ہیں. پیمنٹس اسپیشلی موبائل آر میکنگ کنیکشن ود سوشل نیٹ ورک سملر ٹو ہاؤ پے پال ریولیوشنائزڈ انڈسٹری. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کین کوئکلی اینڈ پازیٹیولی اور ڈیورسلی افیکٹ کمپنی ریپوٹیشن. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ایک بہت بڑی ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہے بڑی اچھی, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بیک پہ اربوں کا بزنس ہوگا, لیکن وہ اپنے کمرے سے بیٹھا ایک روم سے ایک سنگل ٹیبل سے ایک سمپل جو سب 40-50 ہزار والے لیپ ٹاپ سے وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور بزنس کر رہا ہے پوری دنیا میں. تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس کا بزنس کیسا ہے. یہ ہے سوشل میڈیا کا امپیکٹ. سوشل میڈیا امپیکٹس میں اگر آپ دیکھیں لنکڈ ان ایک ویب سائٹ ہے, شاید آپ نے یوز نہیں کی, ورلڈ وائڈ بہت لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, آپ بھی یوز کریں. فیس بک ہے, اور اس کے علاوہ ٹویٹر ہے جس کا جو اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے. دیٹس گریٹ فار دی انڈسٹری, بٹ وائی ایم آئی یوٹیلائزنگ سوشل میڈیا. تو ریزن کیا ہے؟ نمبر 1 انڈسٹری نالج. سوشل میڈیا یوز کرنے کی وجہ نمبر 1 انڈسٹری نالج. آلموسٹ impossible to keep up with all industry publications becoming connected helps pinpoints hot issues. Number 2, building a personal brand. Keep your contacts and maintain knowledge even when changing companies or careers. Develops a more comprehensive skill set. تو یہ صرف پاسبل ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ becoming more effective at networking. Large network help you connect to people even when you
cannot help them personally. یعنی انٹرنیٹ کی بدولت یہ پاسبل ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے بے شک امریکہ میں کسی کا کمپیوٹر جو سا وہ ٹھیک کر دیں. اور نیٹ ورک شوڈ ایکسپینڈ بیونڈ کور بزنس کانٹیکٹس اینڈ کمپنیز. سوشل میڈیا سرکلز کی اگر آپ بات کریں تو اس میں پیمنٹس انڈسٹری یوزرز لنکڈ ان بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس پہ اپنا پروفائل بنائیں, اپنا سی وی آپ اپلوڈ کریں. اس کے علاوہ بلاگ ڈسکشن فورمز ہیں, یوٹیوب ہے, اور لیسر ایکسٹینڈ ٹویٹر اینڈ فیس بک. However, Facebook has just launched branch out professional networking using Facebook's each. تو یہ فیس بک پہ ابھی پیمنٹس وغیرہ کا سلسلہ اتنا آگے نہیں ہے, اور موسٹلی اس پہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. لیکن جو لنکڈ ان ہے یہ پروفیشنل ویب سائٹ ہے, اس میں جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے پروفیشنل لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں. لنکڈ ان کی بات کریں, بلڈ یور نیٹورک, اسٹے ان ٹچ ود کرنٹ اینڈ فارمر پیئرس, کریٹ کمیونٹی, ایکسپینڈ کانٹیکٹ لسٹ اینڈ انٹروڈیوس کنیکشنز. یہ اس کا آپ کو بینیفٹ ہے. شو کیسنگ اسکل سیٹ ہے آپ کے پاس, پبلشنگ یور ریزیومے, اور اسٹیبلشنگ ایکسپرٹیز فار پوٹینشیل کلائنٹس اور امپلائز ٹو ویو. یہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اپنا سی وی بنائیں, اپلوڈ کریں, اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور بہتر طریقے سے آپ مینیج کریں. ورک یور نیٹورک, میک یور سیلف ویزیبل. جو فار ایگزامپل ابھی آپ کا سارا لوگوں کو فیصلہ آباد میں پتہ ہے, پھر پوری دنیا میں پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح کی آپ کی اسکل سیٹ ہے. فائنڈ ٹارگیٹ پیپل ود اے اسپیسیفک اسکل سیٹ, اور جس طرح کے لوگ آپ کو چاہیے وہ آپ لنک ان ویب سائٹ سے تلاش کر سکتے ہیں اپنی کمپنی کے لیے. جیسے یہ کسی ایک خاتون کا سی وی ہے, تو آپ اس طریقے سے بہت سے ریزیومے جو ان سے وہ لنکڈ ان ویب سائٹ سے ریڈ کریں اور اپنی مرضی کا امپلائی وہاں سے نکال لیں. وہ اس کی اسکل سیٹ کیا ہے, کہاں کہاں اس نے کام کیا ہے. یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. جاب سرچ کے لیے بہترین ہے, ٹیلنٹ سرچ کے لیے یہ بہترین ہے, نیٹ ورکنگ ریسورسز کے لیے بہترین ہے, اس علاوہ پرسنل پروفیشنل برانڈنگ کے لیے بیسٹ ہے. اگر آپ اپنا ڈیٹا دیں تو آپ برانڈ ہو جائیں گے, پوری دنیا میں لوگ آپ کو جانیں گے, گوگل آپ کو سرچ کرے گی. انڈسٹری اپڈیٹ ریسورسز کے لیے بیسٹ ہے, اور اس طرح انفارمیشن پورٹل کے طور پہ بھی یہ یوز ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ لنکڈ ان کنیکٹ ہو جائیں. اگر وہ پروفیشنل ہے تو آپ کو وہاں پہ ضرور مل جائے گا. جیسے یہ اب دیکھیں, آپ نے جیسے سرچ کی تو آپ کے سامنے 3 لوگ آ گئے, اور ان میں سے آپ اپنی مرضی کا جو سا اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا لنکڈ ان اکاؤنٹ ہونا چاہیے. Strive for 100% completeness on profile and keep update new skill sets, new company, continue to reach out. اب یہ لنکڈ ان کے جو بینیفٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. یعنی بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے, امپلائرز نے بھی جوائن کیا ہوا ہے, امپلائیز نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. اور ایکچولی جو آپ سمجھ لیں کہ جو لنکڈ ان کمپنی ہے یہ آپ کو لنک کرتی ہے امپلائی کو امپلائرز کے ساتھ اور امپلائرز کو امپلائی کے ساتھ. اور اگر آپ نے نئی کمپنی کا سیٹ اپ بنانا ہے تو اس صورت میں یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ لنکڈ ان جو سی وہ وزٹ کریں اور وہاں سے اچھے امپلائیز جو سے ان کو ہنٹ کریں. مارکیٹنگ یور پروفائل, اس کے لیے بھی بیسٹ ہے لنکڈ ان پہ جائیں, اپنا پروفائل بنائیں, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. انکلوڈ اے لنکڈ ان لنک آن یور سگنیچر, آسک فار ریکمنڈیشن آفٹر کمپلیٹنگ بزنس اور انٹیگریٹ بزنس ٹویٹس, آپٹیمائز یور پروفائل, فوکس آن ڈیولپنگ اے کوالٹی نیٹ ورک. یہ آپ کو اس کے بینیفٹس ہوں گے. بلاگس اینڈ ڈسکشن فورمز, یہ آپ بنا سکتے ہیں. یہ فارمز نہیں ہیں, فورمز ہیں. اس سے کیا ہوگا, ریسیو ریئل ٹائم انڈسٹری اپڈیٹس آپ کو ملیں گی. اور سرچ فار نیو پروڈکٹس ریلیزز, یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ایکسپینڈ مارکیٹنگ ٹول فار کسٹمر بیس, یہ ایزی ہوگا. اس کے علاوہ ریچ نیو کلائنٹس, آپ مارکیٹنگ کر کے اپنی پروڈکٹ بیچ سکیں گے. فالو اینڈ انگیج انڈسٹری ڈیسیژنس, اور اس طرح سروز ایز اے کلاسیفائڈ پیج اور اوپن سورس لنک آپ کام کر سکیں گے. یوٹیوب ہے, آپ ایکسٹینسلی اس کو یوز کرتے ہیں, شو کیس پروڈکٹس کے طور پہ یوز ہوتی ہے. لانچ نیو مارکیٹنگ کمپینز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں, ڈیموز دے سکتے ہیں, موویز کے ٹریلرز آپ یہاں پہ پبلش کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پرسنل پروفیشنل برانڈ جو ان سے وہ بلڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب کی مدد سے. ٹویٹر ہے,
یہ مائکرو بلاگنگ سائٹ ہے، انڈسٹری انفارمیشن شیئرنگ کے لیے بیسٹ ہے اور کین بی یوزفل ان فالوئنگ نیو کمپنیز اینڈ دیئر ٹیکنالوجی، ریسیو اپ ٹو ڈیٹ انفو تھرو فالوئنگ ایکٹیو یوزرس، کنورسیشن اسٹارٹر کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور فورم ٹو کریٹ کمپنی بز، اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل کمپینز اور کانٹیسٹس آپ جو سے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں ٹویٹر کے تھرو۔ فیس بک سب جانتے ہیں، کوئی اس میں چھپی چیز نہیں ہے کہ بیکمنگ این امپورٹنٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ٹو انکریز برانڈ اویئرنیس اینڈ کسٹمر لائلٹی، اور اس کے علاوہ فیس بک ہیز وائڈر ریچ بٹ مور کیجول دین لنکڈ ان۔ جو فیس بک ہے اس میں صرف یہی پرابلم ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ کتنا اتھینٹیکیٹڈ ہے، لیکن لنکڈ ان پہ اتھینٹیکیشن 100% ہے۔ اس کے علاوہ مکسڈ آڈینس کین بیکم ٹرکلی انٹروڈیوسنگ برانچ آؤٹ، اور اس کے لیے یہ صرف یہی ایک فیس بک کا پرابلم ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو ایون کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، جو جس نام سے چاہے آپ سے وہ بات کر سکتا ہے، بیس بدل کے لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ branchout.com اگر آپ وزٹ کریں تو یہ بھی بیسٹ ہے، لنکڈ ان کی طرز پہ ہی ہے، تھوڑی سی ڈفرینٹ آپشنز کے ساتھ۔ سوشل میڈیا ڈفرینشیٹنگ یور یونیک برانڈ، اگر آپ اس کی بات کریں تو اب سوشل میڈیا کی مدد سے یہ پاسبل ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے بہت ساری انویسٹمنٹ کیے بغیر آپ اپنی برانڈ جو سی وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی سے اپنا ایک برانڈ یوٹیوب پہ انٹروڈیوس کروا دیں، صرف ایک آپ کو اچھا سا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی پڑے گی اپنے چینل پہ، اور اس کے بعد جب تک آپ نے اپنی اسٹڈی سے فارغ ہونا آپ کا وہ برانڈ جو سا وہ کامیاب ہو چکا ہوگا، لوگوں کو اس کا پتہ چل چکا ہوگا، اور پھر آپ اس کو پروموٹ کریں۔ سوشل میڈیا ود کراس لنکس ہیلپس کانٹیکٹ کسٹمر اینڈ پوٹینشیل کلائنٹس فائنڈ یو کیپ یو ایز اے سورس فار انفارمیشن، یعنی اگر آپ ایک دفعہ نیٹ پہ آ گئے، گوگل پہ آپ سرچ آپ کی پاسبل ہو گئی تو پھر آپ کو لوگ خود ہی تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اور یوٹیوب پہ اگر آپ کا چینل بنا ہوا ہے آپ اس کو فیس بک سے کنیکٹ کریں، گوگل کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور ان سارے لنکس کا جو رزلٹ ہے وہ امیزنگ ہوگا آپ کے لیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی انہانسمنٹس کے لیے ٹپس کیا ہے؟ اف یوٹیلائزنگ فیس بک فار پروفیشنل ریزنس بیسٹ ٹو کریٹ 2 اکاؤنٹس، ون لنکڈ ود پروفیشنل اینڈ ون پرسنل اینڈ پرائیویٹ، یعنی یہ بہت اچھی آپ کے لیے ٹپ ہے کہ آپ فیس بک پہ پروفیشنل اکاؤنٹ کو پرسنل اکاؤنٹ سے علیحدہ رکھیں، سیپریٹ رکھیں۔ کین کراس لنک ایگزامپل سوشل میڈیا آئکنز آن ویب سائٹ بلاگس دیٹ لنک ٹو لی فیس بک یا ٹویٹر، لنکڈ ان کین انٹیگریٹ ٹویٹر فیڈ، یعنی ان سبھی کا آپ آئکن ایک رکھیں تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے تاکہ لوگ آپ کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔ اسی طریقے سے participate in conversation about your industry can set up reminders via free tools to flag keywords, industry competition names، جو بھی competitions ہو رہے ہیں یا الرٹس آپ کو آ رہے ہیں ان کو رسپانس کریں، ڈفرینٹ میٹنگس جو آن لائن ہے وہ آپ اٹینڈ کریں، اور کانفرنسز یا سیمینار وہ آپ جو سے وہ وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ جتنا میکسیمم سوشل میڈیا پہ آپ اپنا امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑیں، ہر ویب سائٹ پہ جہاں جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے آپ کا اکاؤنٹ جو سا ہو، اور اس اکاؤنٹ کا ایک لاگ بھی اپنے پاس رکھیں، یوزر نیم پاسورڈ سٹور رکھیں تاکہ فیوچر میں آپ کے یہ کام آ سکیں۔ اسی طرح چوزنگ دی پلیٹ فارم دیٹ ول انہینس یور بزنس انیشیٹیوز، اب اس میں دیکھیں کہ جو یوٹیوب ہے یہ بیسٹ ہے، اسی طریقے سے اگر آپ فیس بک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے، اور اگر آپ لنکڈ ان پہ ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو یہ 3 اکاؤنٹ تو ایک یوٹیوب چینل، فیس بک کا اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ آپ کا لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ، یہ 3 اکاؤنٹ آپ کے ہونے چاہیے، اور آپ سوشل میڈیا کو انٹیگریٹ کر دیں گے بیسٹ طریقے سے، اور ان تینوں پہ جو آپ نے یوز کرنا ہے اکاؤنٹ وہ جی میل کا اکاؤنٹ آپ یوز کر لیں، سیم اکاؤنٹ کے تھرو آپ کنیکٹ ہوں، یعنی کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے آپ سے لنک ہو سکے۔ سوشل نیٹ ورکرز کی اگر آپ بات کریں تو الفا سوشلائزرز ہیں، یہ منورٹی ہے، پیپل ہو یوز سائٹس ان انٹینس شارٹ برس ٹو فلرٹ میٹ نیو پیپل اینڈ بی انٹرٹین، یعنی الفا سوشلائزرز وہ لوگ ہیں جو صرف چیٹ وغیرہ کے لیے یا ایسے فارغ ٹائم میں بیٹھے ہیں اور فلرٹ کرنا شروع کر دیا ایسے
गप शप जो सी उसके लिए वो इसको यूज़ करते हैं. अटेंशन सीकर्स हैं some people who crave attention and comments from other often by posting photos and customizing their profile. ये attention seekers हैं. और तीसरी तरह के followers हैं who joined sites to keep up with what their peers were doing. यानी जैसे किसी फॉर एग्जांपल हीरोइन को लोग हम जो सा वो फॉलो कर लेते हैं कि वो क्या कर रही है, उसके पीछे पीछे हम उसके इवेंट्स को जो सा वो देखते हैं. इसके अलावा फेथफुल्स हैं people who typically use social networking site to rekindle old friendship often from school or university. इसके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की वेबसाइट पे आपको अलुमनाई पेजेस भी मिलते हैं. तो ये फेथफुल्स हैं. कुछ बहुत कम लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है. फंक्शनल्स हैं. ये मिनॉरिटी है. ये पीपल हु टेंड टू बी सिंगल माइंडेड इन यूजिंग साइट्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ये फंक्शनल है. उनका अपना एक पर्पस है. अपनी तरह के वो लोग निकाल लेते हैं. कोई बिजनेस ट्रेंड उनका हो सकता है या फ्रेंडशिप के लिए. तो अगर हम टेबल की बात करें समराइजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स यूजर सेगमेंट्स, तो इसमें देखेंगे अल्फा सोशलाइजर्स हैं. और इनको अगर आप चेक करना चाहेंगे इनकी एजेस, तो ये अंडर 25 है सारे के सारे गप शप के लिए. जैसे आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं. और जो अटेंशन सीकर्स हैं वो टीन्स टू 35 हैं. स्पेशली मदर्स हैं जो घर पे अकेली होती हैं, वो अटेंशन सीकर्स हैं. और इसी तरह फॉलोअर्स कौन है, ऑलमोस्ट सारे लोग फॉलोअर्स होते हैं किसी न किसी के. और अगर आप फेथफुल्स की बात करें तो 20+ जो लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं वो आमतौर से फेथफुल्स की लिस्ट में आएंगे. और फंक्शनल्स में भी 20+ लोग आएंगे जो मेच्योर हैं और वो इसको यूज़ करेंगे फंक्शनल मैकेनिज़्म को. अब देखें, अगर आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि आपकी प्राइवेसी जो सी वो एक इशू बनेगी. आपका डेटा पब्लिक होगा, तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा डेटा आपने जो सा वो पब्लिक करना है, कौन सा डेटा पब्लिक नहीं करना. सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्रोवाइड प्राइवेसी ऑप्शंस बट यूजर्स आर जनरली अनअवेयर और टेंड टू इग्नोर सच कंसर्न्स. तो हमें भी इवन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले जो एग्रीमेंट आता है हम उसको जस्ट क्लिक कर देते हैं एक्सेप्ट एग्रीमेंट. हालांकि वो 20-25 पेजेस की डॉक्यूमेंट होती है जिसे हम पढ़ना तक गवारा नहीं करते. तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी प्राइवेसी मुतासर होती है. स्टॉकर्स हैं, टेररिस्ट हैं, इल डूअर्स हैं. इसके अलावा कॉन आर्टिस्ट हैं, कुड बेनिफिट फ्राम सच इशूज़. और इसके अलावा रिसेंट स्कैंडल्स इंग्लैंड MI6 डायरेक्टर वाइफ पुट अप फोटोज ऑफ फैमिली ऑन फेसबुक. MI6 हालांकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी है UK की, लेकिन वहाँ उसके डायरेक्टर की वाइफ जो सी उसकी फ़ोटोज़ जो सी वो फेसबुक पे अपलोड हो गई. फेसबुक कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू मेक विजिबल रिलेशनशिप एक्शन टू एंटायर सोशल ग्रुप. अब ये एक इशू बनेगा कि आपकी पिक्स हैं उनको लोग मिसयूज़ करते हैं. आजकल पता है आपको किस तरीके से टूल्स अवेलेबल हैं जिससे फ़ोटोज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं. सिक्योरिटी इश्यूज़ में मिलिशियस बैनर एड्स आ सकती हैं. इसके अलावा एडवेयर्स आ सकते हैं. और इसके अलावा फ़िशिंग अटैक्स हो सकते हैं आप पे. फ़िशिंग अटैक्स ये है कि फॉर एग्जांपल कोई आपको एक ईमेल कर सकता है, जी आपका इतना नाम निकला तो यहाँ अकाउंट खुलवाएं या अपना ID कार्ड नंबर सेंड करें या ATM का पिन कोड सेंड करें. तो आपको ईमेल या मैसेज या कॉल के ज़रिए आपको वो फंसा सकता है. और इसके अलावा कस्टमाइजेबल स्क्रिप्ट्स हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स जो उनसे वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पे एक्टिवेट कर देती हैं और आपकी सर्टन टाइप की इंफॉर्मेशन जो सी वो चोरी हो सकती है. तो इस तरीके से ये आज का आपका लेक्चर जो सा ये कंक्लूड होता है. थैंक यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.